میگفت پیش ادو حق علی حق علی حق علی حق علی خدای دین هدف توی علی به کعبه هم شرف توی علی شاهنشاه نجف توی علی کسی جز تو ساقی کوثر نبود کسی غیر تو شیر خیبر نبود به غیر از تو که از تو بهتر نبود کسی جانشین پیامبر نبود دستی فخر صاحب منبر زینت مصطفی بصری عظمت کبریا کی قسم عزت فاطمه بصری کلام حق زبان ربوری صراط حق نشان ربوری صدای حق آسمان ربوری اصغر احمد وين اكبر بيادي بیا بیا احمد الو شاکر الو Estağfurullah.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے اس بابرکت اور بزرگ نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. حمد و ثنا کے لائق وہ ذات جو ماں باپ سے بڑھ کر رحیم و کریم اور کمال فضل اور بڑی بخشش والا ہے. وہ اللہ جو برے اور بھلے دونوں پہ اپنا می برساتا ہے اور کافر و مسلم دونوں پہ اپنا سورج چمکاتا ہے. اس کی رحمت کا چشمہ ہر وقت اور آن جاری و ساری. اس کے فیض کا دریا دن و رات رہا، ذرے سے لے کر آفتاب تک اسی نے چمکایا. اسی کی رحمت اور بخشش کی اشارت زمین سے آسمان تک پھیل رہی ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی ربوبیت سے حصہ دے رہا ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے سورہ ابراہیم، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تمام کی، بس تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننے لگ جاؤ تو ہرگز نہ گن سکتے. درود و سلام ہو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اہل بیت اطہار، جن کے توسط سے خدا کریم نے بنی ہوئے انسانوں کو ہدایت کا راستہ دیا. بقول شاعر: کس شان سے خدا نے اتارے ہیں محمد، کس شان سے خدا نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص مجھے پیارے ہیں محمد. سب سے پہلے تو میں تمام حاضرین میں معزز مہمان اور قابل قدر علماء کرام کو اور بالخصوص امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ اور فجر شریف کی خدمت میں عید خلیل کے اس مسرت موقع پر تہنیت، تبریک اور مبارکباد کر سکتے ہیں. میرا نام محمد عدیب رضا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا بے حد مشکور ہوں جس نے مجھے یہ موقع نصیب فرمایا کہ آج کی اس تقریب کی میزبانی کر سکوں. اس تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں، جس کے لیے میں دعوت دوں گا جناب قاری شاکر علی کو کہ وہ آئے اور تلاوت قرآن فرمائے. محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته يا والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العلي العظيم. بر محمد البيت محمد بآواز بلند صلوات. माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अमीर अल-मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम व अबनाअहुम अल-मासूमीन अलैहिस्सलाम। आज ईद सईद गदीर है जो कि हर साल 18 ज़िलहज्जा में मनाई जाती है। ईद गदीर तमाम मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद है जिसे ईद-उल-लाहिल अकबर यानी खुदा के नज़दीक सबसे बड़ी ईद कहा जाता है, जिसे मुतअस्सिफ़ाना उस तरह से मनाया नहीं जाता जिस तरह मनाने का हक़ रखता है। यहाँ पे मैं एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। यहाँ वहाँ से किसी को इधर उधर से मिला, यहाँ वहाँ से किसी को इधर उधर से मिला और हमें इमाम भी अपना खुदा के घर से मिला। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी मजलिसों और महफिलों को हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से मुनव्वर करो। तो इस महफिल को मुनव्वर करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ अपने एक अजीज़ दोस्त जनाब तालिब मेहदी को कि वो आए और हदिया मनक़बत पेश करें।
بھائی روا سے بلند صلوات جانو دل باشد فدائے مولایا ہر چی دارم ہست برائے مولایا جانو دل باشد فدائے مولایا ہر چی دارم ہست برائے مولایا شکر خدا من می گویم ہر لحظہ بس ان دل من را عاشق حیدر کردہ بس پر لب من باشد ثنائے مولایا بر لب من باشد ثنائے مولایا جانو دل باشد فدائے مولایا ہر چدارم ہست برائے مولایا زندگیم از عشق علی سرشار بواد زندگیم از عشق علی سرشار بواد ان دنیا قبر و محشر آباد بواد باشد بس برمان نگاہ مولایا باشد بس برمان نگاہ مولایا جانو دل باشد فدائے مولایا ہر چدارم ہست برائے مولایا فاتح خیبر ہم سر زہرا حیدر یاست شاہ نجف مولود کعبہ حیدر یاست بوذر و سلمانم گدائے مولایا بوذر و سلمانم گدائے مولایا جانو دل باشد فدائے مولایا ہر چدارم ہست برائے مولایا مست و ولائے او ہستم از روز ازل مست ولائے او ہستم از روز ازل عہد ولا باؤ بستم از روز ازل دارد انبیاء ولائے مولایا دارد انبیاء ولائے مولایا جانو دل باشد فدائے مولایا ہر چدارم ہست برائے مولایا ساقی کو سر شافع میں شریعہ مولا جان پیمبر شیر غزن فریا مولا جان پیمبر شیر غزن فریا مولا دنیا باشد زیر پائے مولایا دنیا باشد زیر پائے مولایا جانو دل باشد فدائے مولایا ہر چدارم ہست برائے مولایا مدح و ثنایت آشنا کردہ گر مولا مدح و ثنایت آشنا کردہ گر مولا بردر تو طالب خم کردہ سر مولا ان باشد ہما دعائے مولایا ان باشد ہما دعائے مولایا جانو دل باشد فدائے مولایا ہر چدارم ہست برائے مولایا محمد وآل محمد صلوات ماشاءاللہ سبحان اللہ. عید غدیر کا دن اسلام کی حقانیت کا دن ہے. آج کا دن توحید کی بلندی کا دن ہے.
तहक़्क़ुक़ कुरान का दिन है, मानी, मफ़हूम और तफसीर कुरान का दिन है, कमाल तौहीद का दिन है और दीन मुबीन इस्लाम के मुकम्मल होने का दिन है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज का दिन खुदावंद मुताल के शुक्र और उसकी हम्द व सना करने का दिन है। उसी ने तुम्हारे लिए अम्र विलायत को नाज़िल किया। तारीफ़ के मोहताज नहीं आले मोहम्मद, तारीफ़ के मोहताज नहीं आले मोहम्मद, फूलों को कभी अत्र लगाया नहीं जाता। अब हदिया मनक़बत के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ अपने एक दूसरे अज़ीज़ दोस्त जनाब असगर अली को कि वो आए और हदिया मनक़बत पेश करें। बर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु। आओ मुश्किल कुशा की शान सुनो, आओ मुश्किल कुशा की शान सुनो, अल है बोलता कुरान सुनो। आओ मुश्किल कुशा की शान सुनो, अल है बोलता कुरान सुनो। हैदर मौला अली मौला, हैदर मौला अली मौला। अल्लाह के घर में अली की आमद है, खुदा के घर में शहादत। अली का नारा दिलों की ताकत है, अली का जिक्र इबादत है, अली का जिक्र इबादत है। मेरे मिल्लत के नौजवान सुनो, अली है बोलता कुरान सुनो। हैदर मौला अली मौला, हैदर मौला अली मौला। अली वली को उठा के हाथों में नबी ने सबको दिखाया कि जिसका मैं मौला है उसका मौला अली। नबी ने सबको बताया, नबी ने सबको बताया। गदीर खुम से ये बयान सुनो, अली है बोलता कुरान सुनो। हैदर मौला अली मौला, हैदर मौला अली मौला। अल्लाह के घर में अली की आमद है, खुदा के घर में शहादत है। अली का नारा दिलों की ताकत है, अली का जिक्र इबादत है, अली का जिक्र इबादत है। मेरे मिल्लत के नौजवान सुनो, अली है बोलता कुरान सुनो। हैदर मौला अली मौला, हैदर मौला अली मौला। पर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ईद ग़दीर इन्फाक, इत्आम और एहसान का दिन है। हर मोमिन बाईमान के लिए ये दिन खुशहाली और पुरमसरती के लिए मौजूद है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स ईद ग़दीर में किसी एक शख्स को खाना खिलाना बराबर है 10 लाख अम्बिया, सिद्दीक़ीन, 10 लाख शुहदा, 10 लाख अल्लाह के नेक बंदों को हरम खुदा यानी काबतुल्लाह में खाना खिलाना है। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर लोग रोज़ ईद ग़दीर की फ़जीलत को समझ जाए तो यकीनन फ़रिश्ते हर दिन उनके साथ 10 मरतबा मुसाफ़िया करेंगे। अब मैं बुलाना चाहता हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद मूसा हुसैनी को कि वो आए और यहाँ पे खिताब करें।
بر محمد و اہل بیت محمد صلوات برائے تاجیل در ظہور امام یسر علیہ السلام صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہل الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام شکر خدا را ادا منی کہ پاک پروردگار عالم دلائے ازمورا مأمن و مأوائے ولایت علی قرار دادا شکر خدا را ادا منی کہ پاک پروردگار عالم ای عظیم عطیه از خود خورا ای عظیم هدیه از خود خورا در بین ازمو مردم در دلای ازمو مردم قرار داده ای مردم دنیا امروز با امتوخ کنین کل عالم را نه فقط روی زمین را فرشته های آسمان دا اوج است امروز فرشته های آسمان زمزمه ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام رمونه زیاد ٹائم شمور نمیگرم قد مصرع الشهید محسن نقوی انشاءاللہ بعضی یک چند جمله خدمت شما عرض منم ملاحظہ باشا حکم پہ جس کا اعلان امیر المؤمنین ہونا حکم پہ جس کا اعلان امیر المؤمنین ہونا اسے جچتا ہے فلک فخر زمیں ہونا بشر تو کیا فرشتے دل ہی دل میں کہہ اٹھے محسن بشر تو کیا فرشتے دل ہی دل میں کہہ اٹھے محسن علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشین ہونا نعرہ اللہم صلی تمامی شم بیدار سے نیچن جملہ بگم امروز الحمدللہ دا علمدار روڈ ایدہ کثیر تعداد برادرہ و خواہران پیر و جوان امروز جمع شدہ و امروز از عباس علمدار روڈ از انجی امی تجدید بیعت قد ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام استہ و دا کوری چشم دشمنان دا کوری چشم منافقین انشاءاللہ کی استہ یہ عظیم پروگرام ہر چقدر اونا گلہ گزاری و شکایت ہونا ہم در جوق ہم مردوں کی استہ شرکت ہونا و ہم کی استہ نظر و نیاز اہتمام شی استہ برائے غدیر 110 دیکھ وہ ہچی نہیں ہے 1000 دیکھ ہم ہچی نہیں ہستا لہذا میں خواہیم یک دو جملہ دا انداز ذاکری خدمت شما عرض کنم بریانی مؤمنین میدہ نظر نیاز مؤمنین میدہ مگر در مخرہ اونائی کی دا دل چی کوٹ استا دا دل چی نفاق استا انشاءاللہ ہر روزی کی باشا ہر روز کی بسوی ظہور مرائی استے یہ ہر روز بروز جشن غدیری زیادتر شدہ رائی استا یہ پرچم غدیر بلندر شدہ رائی استا ہر روز ہر چی بیان برندہ اخبار ہاں شرائع حسینی پر رنگ شدہ رائی استا اللہ چیم امی استا کہ یک روز مایا و او روز دور نہیں استا کہ یوسف زہرا قد پرچم غدیر بایا و دا خانہ کعبہ
کنار دیوار کعبہ تکیت دوئی اعلان کنا ای اہل العالم انا بقیت اللہ امروز شمو کا 4 دن دے گی بریانی کی اس سیال دری درین امروز شمو کا خلاف 4 دن دے گی بریانی کی اس بیان میدین وہ روز رچکار منین کہ صاحب پرچم غدیر و پرچم غدیر در دست گرفتہ اس کنار خانہ کعبہ یہ آواز رمیدہ ای مردم دنیا بدانین ما بقیت اللہ دروی زمین استوم ای مردم دنیا بدانین امروز ای جہان بسوی ظہور رائی استا ای مردم دنیا بدانین کہ ای دلہائی کی آمادہ استا لازمی نہیں استا دلہا شیعہ باشا دلہائی کی منیشی کوڈ نہ باشا کینہ نہ باشا اینا خود بخود غدیری شدہ رائی استن کہ مو کمابے شاہدی ازی امرا استید اطراف و اکناف کہ دیروز ایک زوج جوان امادن اونا کم آشنائی قد علی و مرتضی دشتن گفتن چونکہ غدیر استا چونکہ مو قد علی و مرتضی یک کم آشنائی پیدا کدے مو گفتن قسم بخدا تا امی جائی کہ ما خاندوم مو ازول اہل سنت بدی اما دیروز امادن اونا اعلان کدن کہ عزیبات مو غدیری استے عزیبات مو زیر پرچم ولایت علی علیہ السلام استیں نمی خواہیم واقع غدیر بریشم انعکاس کنم نمی خواہیم یکو آیت و روایت بگم اما او چیزی کی امروز ڈیمانڈ غدیر اسمو استا او چیزی کی خواستہ غدیر اسمو مردم استا وہ امی استا کی باید غدیر رمو زندہ بیلی باید کیسا دنسلائی اسخدون خون باید کیسا اولادائی اسخدون خورا قد غدیر آشنا کنی اموتر کی دشمن از اول کی استدا میدان امادن اموتر کی دا کلان برا مجموعہ از 1,24,000 زیادتر حاجیاں بودن زن و مرد بودن وقتی رسول گرامی دست علی مرتضی را بلند کده و یہ اعلان رمونه من کنت مولا فهذا علی مولا ای مردم دنیا بدانین اگر ما رهبر و مقتدای از شما استم اگر ما امام و پیشوای از شما استم از این لحظات علی مرتضی امام و پیشوای شما استن ای مردم دنیا بدانین اما شما توخ کدین دمو لحظه افرادائی جمع شدن کہ چطور کیسا خلاف غدیر کیسا مبائی کار کنین اینا امادن از من بعضی امزی حاجیہ از من امزی خود صحابہ رسول اللہ امادن اینا کیسا سقیفہ تشکیل ددن امادن دا یک بیٹک یا دا زیر یک سایبان اینا جمع شدن و افراد نامدار استن بورین تاریخ را مطالعہ کنین بورین تاریخ اہل سنت را مطالعہ کنین بورین تاریخ اہل تشیع را مطالعہ کنین یہ افراد نامدار نامائی ازینا استن کہ چی کسان من سقیفہ بودن امروز باید بچہائی اسمو دبارے سقیفہ بیدانن اگر از سقیفہ بے خبر باشا اینا معرفت غدیر را ندرن لہذا اینا امادن سقیفہ را تشکیل دادن یعنی یک کمیٹی تشکیل دادن یک گروہ جمع شدن زیر یک صاحبان دنامی سقیفہ بنی سعیدہ انچی امادن تمام کاری از اینا چی بودن اینا امادن دا مقابل علم پاک غدیر اینا کے سپرچم باطل سقیفہ را بلند کدن امی اہل سقیفہ بودن کی امادن خانہ زہرا را آتش زدن امی اہل سقیفہ بودن کی علی مرتضی علیہ السلام را رسند گردن دا دربار خلیفہ اول مبرہ امی اہل سقیفہ بودن برے ازکی غدیر را از ذہنائی مردم از تاریخ بشر غدیر را ڈیلیٹ کنن اینا امادن کربلا را بپا کدن امی اہل سقیفہ بودن کہ سر حسین زہرا را بالائی نہیں بردن امروز ہم اگر خودم خور غدیری مگری باید مو بیدانی سقیفہ چی استا امروز ہم اگر مو خودم خو غدیری مگری باید کستا کردار غدیری منی مردمی اسمو باشا اتر نہیں استا کہ ایسار ددین شی مسار ددین شی امروز ہم اگر یہ جامع غدیری اگر خلاف بے حیائی قیام نہ کنا اگر خلاف فحاشیت قیام نہ کنا امروز ہم یہ جامع مردہ استا بائن امروزی اہد رکنی کہ دیگا مو اجازت نہ می دی ہر کس ناکس را امام اسمور اناتو ہن کنا علماء اسمور اناتو ہن کنا مراجع اسمور اناتو ہن کنا تا گھب نہ شدک اینا کے سبایا دیگرار کے ایجنٹ فلان ملک قرار بھی دا
یہ قدر کی اسنا حراسہ کنا مردم را یہ قدر تبلیغات کنا اس خاطر 4 دن ڈول و ڈمبک ہوں اس خاطر 2 دن دریے ہوں انابائے کسا یہ قدر جرعت پیدا کنا کہ بسیار دا آسانی خلاف ازاداری بگا خلاف غدیر بگا انشاءاللہ زیادہ ٹائم شمور نمی گرم دیگا علماء کرام ممیسا امی پیغام غدیری اسمو استادگی باشا دا خلاف اوریانیت دا خلاف فحاشیت دا خلاف قوم پرستی دا خلاف نفس پرستی دا خلاف ہوا پرستی دا خلاف شخصیت پرستی ہر پرستشی غیر از پرستش خداوند عالم باطل است اگر مو باشی تمامی مو غدیری و زیر یک پرچم غدیر باید تمامی مو کس خدا پرست باشی و بایم کس امروز دست در دستی ہم دادا و یہ غدیر را کس پرچار کنی اگر او روز کس سقیفہ انجام نہ مشوده و تمام مسلمانان تمام صحابہ رسول اللہ تمام حاجیاء کرام زیر پرچم غدیر میں مادن وہی فرمان رسول اللہ رکے سینا کوش مکدن دیگا امروز بین امت اسلامی یہ 72 فرقہ یہ 73 فرقہ یہ فرقہ دا وجود نہیں عمل امروز ہم موبائی قد کردار ہوں قد رفتار ہوں امو عہد و پیمان رہا کہ امو حاجیات و زمان کدن و امو درد رسول اللہ رہا امو خواہش رسول اللہ رہا دا صورت ازی کی تمام مسلمانہ یک باری دیگر پرچم قدیر متحد شنا عزیز یا ٹائم شمور نمی گرم از خداوند عالم امیر دعا منی کہ پاک پروردگار عالم بصدقہ علی مرتضی از مردم اسمو از جمع اسمو فقر و تندستی را بے حیائی و بے دینی را تمام وائرس اور بیماریار دور کنا و از خداوند عالم میں خواہی کہ علماء اسمو زعماء اسمو کلاناء قوم اسمو لیڈرائی اسمو با خیرت باشا و خیرت مندانا و اگر بے خواہی یہ بجائے مذاکرہ کنا چقدر ہر ریاستی ادارہ باشا انا پیتر کسا پلمسو عزت و وقالی اس خودم تو انا کسا پلسونا کمپنیسنا و مذاکرہ کنا ہمتر کی پرچم قدیر بلند نسا انشاءاللہ ہمتر کسا قوم اسمو کلانا اسمو انشاءاللہ دسائے پرچم قدیر سر بلند باشا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں علامہ صاحب کا بےحد مشکور ہوں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم کائنات میں عید غدیر کے دن سے اہم کر کوئی بھی دن نہیں خدا کی قسم اس دن عید منانے والے کو خدا جتنے انعامات دیتا ہے وہ قابل حساب نہیں دستے نبی میں دست جناب امیر ہے دستے نبی میں دست جناب امیر ہے من کنتو کا لبوں پہ بیان بے نظیر ہے اعلان علی کی پاک ولایت کا ہے گواہ مومن کی عید اصل میں عید غدیر ہے اب میں دعوت دیتا ہوں اپنے استاد محترم اور سب کے دل عزیز جناب میسم علی میسم کو کہ وہ آئے اور ہدیہ منقبت پیش کریں خادم الانبیاء محمد مصطفیٰ باواز بلند سے حیدریم قلم برم مستم بندہ تجالی حسن پیشوائے تمام رولانم کے سگے کوئے شیر ازدان کبھی کبھی دیوار ہے کبھی کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتی
اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے جانم فدائے حیدری یا علی علی جانم فدائے حیدری یا علی علی جانم فدائے حیدری یا علی علی عشق تو یا علی دین و ایمان من ای فدایت دل و جان من ذکر یا علی ورد من یا علی من گدایت علی فخر من شان من قبلہ عاشقان توی قرآن من نام تو بر زبان توی عنوان من علی مولا علی رہبر توی ولی توی یا علی 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 جانم فدائے حیدری یا علی 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 تو عزیز دل مصطفیٰ یا علی تو سرور دل فاطمہ یا علی فاتح بدر تو فاتح خیبری عاشق تو ہما با خدا یا علی قلب من پربوت از رضا یا علی وارث انبیاء اولیاء یا علی علی مولا علی روز غدیر گفت نبی یا علی 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 جانم فدائے حیدری یا علی 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 تو ہے حاجت رواں تو ہے مشکل کشا بے کسوں کا مددگار تو آسرا جنگ خیبر میں یہ مصطفیٰ نے کہا تو ہے کرار اور تو ہے شیر خدا جانشین نبی فخر ارض و سما جانشین نبی فخر ارض و سما علی مولا علی ہے کون مرد خیبری یا علی 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 جانم فدائے حیدری یا علی 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 خود نبی نے کہا سب کا مولا علی ہے تمہارا علی ہے ہمارا علی دل میں ہوں بے علی سانس میں یا علی ہے نہیں آپ کے بن گزارا علی عرش اعظم کا روشن ستارہ علی سب کا اور انبیاء کا سہارا علی علی مولا علی کہتا رہوں گا ہر گھڑی یا علی 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 جانم فدائے حیدری یا علی علی علی
مثل میسم زباں ہو مجھے بھی عطا ہو حقیقی محبت سے دل آشنا روز و شب یا علی میں کہوں گا صدا تا دم مرگ ہو لب پہ تیری ثنا آپ سے یا علی ہے میری التجا ایک نظر ہو کرم سن لے میری صدا علی مولا علی عشق علی ہے زندگی یا علی 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 جانم فدائے ہے دری یا علی 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 محمد والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے میسم سے علی میسم جنہوں نے اپنے منقبت جانم فدائے حیدری اور اپنے بہترین اور پرکشش آواز سے آپ سب حاضرین کو محظوظ کیا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام کی ولایت تمام انبیاء کی کتابوں پر ثبت ہے. کوئی رسول اس وقت تک مبعوث نہیں ہوا جب تک اس نے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت و امامت کا اقرار نہ کیا ہو. اب بغیر کسی تاخیر کیے میں دعوت دیتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ سید ہاشم موسوی کہ وہ آئے اور خطاب کرے. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين عليهم الصلاة والسلام. سب سے پہلے اس مبارک اور مقدس موقع پر وقت کے صاحب قدیر مولائے پشت پردہ صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. آپ تمام مومنین بہنیں مائیں اور ہمارے بہت سارے مومنین جو یہاں پر تشریف فرما ہے اور خاص کر علماء کرام اور علماء میں خاص کر علماء اہل سنت جناب مفتی سنظر سعید صاحب، جناب مفتی روزی خان صاحب، جناب مفتی راز محمد صاحب اور دیگر احباب بھی تشریف لا رہے ہیں. آج اتحاد بین المسلمین کا ایک بہترین مظاہرہ بھی یہاں تاریخ اپنے سینے میں محفوظ کرے گا. عزیزان گرامی، تاریخ کے اس روشن باب کو تمام کتابوں نے اپنے اوراق میں ثبت کر دیا ہے کہ آخری حجۃ الوداع میں جب رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز میں صلوات پڑھے، 1,20,000 کے مجمع کے ساتھ یا 1,00,000 یا 80,000 تاریخ کے اقوال مختلف ہیں، کم سے کم 70,000 افراد کے ساتھ
खुम गदीर के मुकाम पर पहुंचे, वहां पर खुतबा दिया और सबके सामने मौलाए मुत्तकियान के दस्त मुबारक को दुनिया वालों के सामने पेश किया। फरमाने लगे, मन कुम तो मौला फहाजा अली मौला। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। गदीर दर हकीकत तसलसल है अजीजों, किस चीज का? उस चीज का जिसका आज इंसान बहुत ज्यादा मोहताज है। वो क्या चीज है? जबकि टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, जबकि तरक्की की बात हो रही है, जबकि इल्म और पेशरफ्त की बात हो रही है, वो कौन सी चीज है जिसका इंसान मोहताज है? हाँ, इस इंसान के पास अब मादी वसाइल है। ये इंसान बहुत सारे सैयारों को मुसख्खर कर चुका है और दरियाओं के तह में जा पहुंचा है। ज़मीन के आमाक के बारे में इस इंसानियत को मालूमात मौजूद है, इनके पास आ चुकी है मालूमात। लेकिन फिर भी एक बुनियादी चीज़ की ज़रूरत है जिसके न होने की वजह से फसादात है, जिसकी न होने की वजह से फराड है, जिसकी न होने की वजह से झूठ है, जिसकी न होने की वजह से करप्शन है, जिसके न होने की वजह से मसाइल है, इख्तिलाफात है, खून रेजी है, दहशतगर्दी है। वो क्या चीज़ है? वो वही चीज़ है जिसके बारे में कुरान रसूल इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाता है, युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। वो नबी हुवल्लज़ी बाअथ फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। खुदा वो अजीम पाक व पाकीज़ा ज़ात है जिसने उम्मी अफराद में से एक ऐसे नबी को मबूस फरमाया, भेजा, ताकि वो आयात खुदा की तलावत करे और इन आयात के ज़रिए लोगों की तरबियत करे, तज़किया करे और उनको तालीम दे। हाँ अज़ीज़ो, तरबियत की कमी है। तरबियत का काम अंबिया का काम है। अंबिया के बाद तरबियत का काम उनके जानिशीनों का, उनके मासूम जानिशीनों का काम है। चूंकि दुनिया तरबियत से दूर है। आप पूरी दुनिया में नज़र दौड़ाए, मैं अमेरिका की तरफ नहीं जाता जो टेक्नोलॉजी की बात करता है, चूंकि वो एक शैतानी ताकत है। उसकी टेक्नोलॉजी में भी शैतानत है, उसके इल्म व फाम व फरासत में भी शैतानत है। वो शैतान बुजुर्ग है, उसकी बात नहीं कर रहा। दुनिया वालों के सामने जापान बहुत बड़ी चीज़ है, जहां पर हर चीज़ से बेहतरीन फ़ायदा उठाया जाता है। वहाँ वक्त ज़ाया नहीं होता। वहाँ ज़मीन से, फ़ज़ा से, हवा से, पानी से, मदनियात से, गरज हर चीज़ से बेहतरीन फ़ायदा उठाया जा रहा है। लेकिन अफसोस सद अफसोस खबर मिलती है कि सदर जापान ने गबन किया, फराट की, धोखा किया। कभी खबर आती है कि वज़ीर-ए-आज़म ने फराट किया, कभी खबर आती है फला पार्लियामेंट्रियन ने गलती की, करप्शन किया, झूठ बोला, कभी किसी के बारे में और कभी किसी के बारे में। इसका मतलब यह है कि अभी तक इल्म फ़कत इंसान को किसी मुकाम पर नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तरक्की के दो पर है। एक पर जरूर इल्म है, लेकिन दूसरा पर तरबियत है, तज़किया है। जब तक तरबियत न होगी, तज़किया न होगा, जब तक इंसान की ट्रेनिंग नहीं होगी, इंसान नहीं बनेगा। एक मोची को मोची बनने के लिए 6-7 महीने की शागिर्दी करने की ज़रूरत पड़ती है। एक मामूली दर्जी को दर्जी सीखने के लिए 6-7 महीना शागिर्दी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या इस इंसानियत को इंसान बनने के लिए किसी मुरब्बी के शागिर्दी करने की ज़रूरत नहीं? बिल्कुल है।
وہ انبیاء اعظام تھے اور آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کے بعد وہی شخص جن کے بارے میں کہا گیا ہمارے تمام مسلمہ احادیث میں سے ہمارے تمام کتابوں میں موجود ہے، فریقین کے کتابوں میں موجود ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جو علم خدائی سے مزین ہو چکا ہو، جو رسول کی تربیت میں شب روز گزار چکے ہو، جن کو خدا کی جانب سے عصمت ملی ہو، جن کو خدا کی جانب سے امامت ملی ہو، آیے شریفہ شرع کے مطابق جن کے مرضات الہی مرضات ہو، جن کی مرضی الہی مرضی ہو، وہی شخص تربیت کر سکتا ہے۔ اور ان کے اولاد طاہرین چونکہ دنیا نے ان کے باتوں کو نہیں سنا، ان کے تربیت سے اپنے آپ کو معروف کر دیا، لہٰذا یہ صورتحال ہے۔ آپ کا یہ اجتماع، آپ کی یہ نشست، آپ کا یہ دسترخوان، آپ کا یہاں پر شیعہ سنی مسلمانوں کا جمع ہونا، یہ در حقیقت پوری انسانیت کو راستہ دکھانے کے مترادف ہے۔ آپ پوری انسانیت کو راستہ دکھا رہے ہیں کہ اگر تم کہیں پہنچنا چاہتے ہو تو آؤ غدیر کی طرف، آؤ علی اور آل علی کی طرف، آؤ اس عظیم امام کا جو علی کے نسل سے ہے، جو پشت پردہ ہے، جو پردے غیبت میں ہے، کہ جب تک ہم نے اپنے اوپر کام نہیں کیا، جب تک ہم تیار نہ ہو جائے، جب تک انسانیت میں اس آغا کے سلسلے میں رغبت پیدا نہ ہو جائے، وہ پردے غیبت سے نہیں آئیں گے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، ضرورت اس امر کی ہے کہ جیسے دسترخوان منعقد ہو، غدیر کا جشن پوری دنیا میں منایا جائے، صرف علمدار روڈ اور ہزارہ ٹاؤن میں نہ ہو، پورے کوئٹہ شہر میں ہو، پورے پاکستان میں ہو، پاکستان سے سنت حسنہ پوری دنیا میں چلی جائے، پوری دنیا کے مسلمان سے دیگر اقوام بھی سیکھ لے اسی ایک اہم بات کو کہ جب تک ولی اللہ العظم، جب تک مربی اعظم، جب تک امام معصوم انسانیت کی تربیت نہیں کرے گا، اس وقت کام بننے والا نہیں۔ یہی خون خرابہ، یہی فساد، یہی دوسروں کو نیچے دکھانا، اپنے آپ کو اوپر دکھانا، یہی تبعیض، یہی کرپشن، یہی مسائل، یہی خون ریزیاں، یہی دہشت گردیاں جاری رہیں گے۔ اس کا اگر راستہ روکنا ہے تو غدیر ہی روک سکتا ہے۔ قرآن اور سنت کے مطابق تربیت دینے کے لیے اس صاحب غدیر کا جو پشت پردہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی طرف رجوع کرنا ہوگا، ان کی طرف جانا ہوگا، ان کی خدمت میں دامن احتیاج پیش کرنا ہوگا۔ وہ بھی اذن اللہ تربیت فرمائیں گے، وہ بھی اذن اللہ انسان کی تقدیر کو تبدیل کریں گے۔ میں نے شاید کچھ وقت لیا، اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سب سے معذرت خواہ ہوں، سما خراشی کی شور مچایا آپ کی خدمت میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کا میں بے حد مشکور و ممنون ہوں۔ یہاں پہ میں اہل سنت کی علماء کو اس محفل میں آنے کے لیے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آسمان اور زمین کو ترازو کے ایک پلڑے پر اور مولا علی علیہ السلام کی محبت کو ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھا جائے تو علی علیہ السلام کی ایمان کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب مفتی روزی خان کو کہ وہ آئے اور اجتماع سے خطاب کریں۔ المحامد وزكية لله عز وجل والصلاة العاطرة المعطرة على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اليوم أكملت عليكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العلی العظیم. میرے انتہائی محترم معزز مسلمان بھائیوں اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علامہ صاحب اور دیگر معزز علماء اکرام حضرات، آج آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی جو ایک آیت تلاوت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج کے دن ہم نے آپ کے اوپر دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا، اور میں راضی ہوں دین اسلام پر تم سے. تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رونے لگے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جب اللہ پاک کی طرف سے دین کامل ہو گیا تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس دار فانی سے دوسری دنیا کی طرف جانا ہے، انتقال کرنا ہے، دوسری جہان کی طرف جانا ہے. اس لیے صحابہ کرام رونے لگے. اور کسی نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ آج کے دن میں نے آپ کے اوپر دین اسلام کامل کر دیا ہے. یہ واحد نبی علیہ السلام ہے جس نے فرمایا کہ جس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ میں نے آپ کے اوپر دین اسلام کو کامل کر دیا ہے. تو وہ یہ واحد دین اسلام ہے جو کہ مکمل ہے اور 100% پورا ہے. اب بات یہ ہے کہ ہر دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے تیسری چیز کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے آپ دو کاغذ کو جوڑتے ہیں تو دو کاغذوں کو جوڑنے کے لیے آپ کو گون لگانے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح جب آپ دو تختوں کو جوڑتے ہیں تو وہاں پر آپ کو گون کام نہیں آئے گا، وہاں پر آپ کو میخ کام آئے گا. میخ کے ذریعے سے دو تختے جوڑ آئے گا. اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. سب سے پہلے میں آج کے اس عظیم اجتماع میں اپنی تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو، مومنین اکرام، ہمارے بزرگ، نوجوان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کی اس عظیم تقریب کے اندر اہل سنت کے علماء اور اکابرین بھی موجود ہیں، جو اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ غدیر عامل وحدت ہے امت مسلمہ کے درمیان. کیونکہ سید الانبیاء نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پہ عمل کرتے ہوئے اپنے آخری حج کے اختتام پر پوری امت مسلمہ کے سامنے یہ اعلان کیا تھا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی.
میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو وزندار چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے اور دوسری میری عطرت اہل بیت ہے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک تم نے ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھا، دونوں کے ساتھ تعلق رکھا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ انسان گمراہ ہوتا ہے جو اہل بیت کو چھوڑ کر فقط قرآن کو گلے لگا لے۔ سید الانبیاء نے کہا دونوں کے ساتھ تمسک رکھو۔ جو قرآن کو چھوڑ کر اہل بیت کو اپنا لے وہ بھی ہدایت کے راستے پہ نہیں ہو سکتا۔ ہدایت اور کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ تمسک رکھا جائے، اس لیے کہ قرآن اہل بیت کی تصدیق کرتا ہے اور اہل بیت قرآن کریم کی تصدیق کرتے ہیں۔ جب قرآن کریم پر وقت آیا، جب یزید نے حاکم وقت کی حیثیت سے کہا لعبت ہاشم بالملک فلا وحی جا ولا خبر نزل، یہ سب ڈھونگ رچایا تھا، ہاشم کی اولاد نے نہ کوئی قرآن نازل ہوا تھا نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی۔ جب اللہ کے قرآن پر حملہ ہوا، جب اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا گیا، تو کون تھا جو خدا کی کتاب کی حفاظت کے لیے ایک اکیلا نہیں بلکہ اپنا پورا خاندان لے کر میدان میں آیا؟ یہ آل رسول تھا، یہ اہل بیت پیغمبر تھی، یہ وارث قرآن حسین ابن علی تھا کہ جس نے کربلا کے میدان میں اپنا سر کٹا کے بتایا کہ قرآن سچا ہے اور میرا نانا نبی بھی سچا تھا۔ اس نے نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے سید الانبیاء کے اس حدیث کی تصدیق کی کہ قرآن کا اگر کوئی محافظ ہے تو آل نبی ہے اور اہل بیت پیغمبر ہیں۔ آج جشن غدیر کے اس موقع پر ہم قرآن اور اہل بیت سے تمسک کا عہد کرتے ہیں۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ اپنی زندگی قرآن کریم کی روشنی میں گزاریں گے، اس لیے کہ علی ابن ابی طالب کے لیے سید الانبیاء نے فرمایا تھا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہے۔ نہ قرآن کبھی علی سے جدا ہو سکتا ہے، نہ علی ابن ابی طالب کبھی قرآن سے جدا ہو سکتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سید الانبیاء نے پوری کائنات کو یہ بتا دیا کہ علی کا کردار قرآن ناطق ہے، علی جو کچھ کرتا ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ علی جب بھی جس میدان میں بھی آ جائے تو وہ قرآن کا محافظ بن کر آتا ہے، ناطق قرآن بن کر آتا ہے۔ میں یہاں پر اہل سنت کے بھائیوں کی موجودگی میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ ایک عرصے سے اہل سنت کے نام پر کچھ ناسبی میدان میں آئے ہیں جو کبھی جلوس نکال کر یزید پلید کے لیے زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر اہل سنت کو دیکھنا ہے تو ہمیشہ آپ کو محب اہل بیت نظر آئیں گے۔ آج پوری دنیا جانتی ہے کہ دیوبندی مسلک میں مولانا طارق جمیل نے علل اعلان حدیث غدیر پڑھ کر پوری دنیا کو بتایا کہ یہ شیعہ کا دعویٰ نہیں ہے کہ علی مولا ہے، بلکہ یہ سید الانبیاء نے، خاتم الانبیاء نے 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں غدیر خم کے میدان میں علی ابن ابی طالب کا
ہاتھ پکڑ کے اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ ہم کسی ناصبی کو دیوبندی کا ترجمان نہیں سمجھتے، ہم محب اہل بیت کو دیوبندی مسلک کا ترجمان سمجھتے ہیں۔ ہمیں تو فخر ہے اہل سنت کے اس امام نسائی پر جسے عشق علی کے جرم میں قتل کیا گیا اور جسے شہید کیا گیا۔ تاریخ بھری پڑی ہے اہل سنت کے ان محدثین، ان اکابرین کے نام سے جنہیں عشق علی کے جرم میں قتل اور شہید کیا گیا۔ میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں دیوبندی اور بریلوی دونوں مسلک میں پاکستان کے اندر بڑی تعداد میں ایسے علماء کے نام ملیں گے جنہوں نے حدیث غدیر کا نہ فقط اعتراف کیا ہے بلکہ علل اعلان اعتراف کیا ہے۔ اہل سنت کے جید عالم شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہ جس نے ایک مستقل کتاب تحریر کی اہل سنت کی کتب حدیث اور کتب روایات سے استفادہ کرتے ہوئے، جس کتاب کا نام رکھا السیف الجلی علی منکر ولایت علی، یہ ننگی تلوار ہے اس کے لیے جو علی ابن ابی طالب کی ولایت کا انکار کرے۔ یہ اہل سنت کے علماء ہیں۔ اور پھر اس کتاب کے اندر 120 اہل سنت کے کتب حدیث، محدثین اور علماء سے روایتیں بیان کی ہیں حدیث غدیر کے حوالے سے۔ آئیے میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آئیے عہد کریں مولا کائنات سے، آج کے اس دن کو ہم بیعت کرتے ہیں، تجدید کے دن یہ دعا کریں کہ پروردگارہ وارث غدیر حضرت حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام زمانہ کے ادنا غلاموں میں شامل فرما، ادنا سپاہیوں میں شامل فرما۔ ہماری زندگی اس وقت تک ختم نہ ہو جب تک تیری حجت آخر کی زیارت کا شرف نصیب نہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور سلام ان تمام مومنین کو جنہوں نے آج کے اس عظیم جشن کا اہتمام کیا۔ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ ایک اعلان کے لیے کہا گیا ہے کہ اساتذہ و طلاب جامعہ امام صادق علیہ السلام آپ تمام اہل ایمان کو دل کی گہرائیوں سے آغاز ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں بمناسبت ختم نبوت و آغاز ولایت علی ابن ابی طالب بروز جمعہ بوقت 4 بجے بعد ظہر ایک عظیم الشان جشن کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں مقامی علماء کرام، شعراء، ثناخوان عزیز خطاب کریں گے۔ آپ تمام اہل ایمان سے تشریف آوری کی خاطر خواہ ہے۔ اب میں بلانا چاہتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ ولایت حسین جعفری کو کہ وہ آئے اور اجتماع سے خطاب کریں۔ بر محمد و اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلق سیدنا و مولانا طبیب نفسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اما بعد، اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی۔ بار دیگر صلوات۔
اللهم صل على محمد و آل محمد. روز بسیار بزرگ، روز عید است. خدا انشاءالله همه شما را خیر بده که در این کار خیر شرکت کردین و این پروگرام را رونق دادین. انشاءالله سالهای آینده از اینکه بیشتر از اینکه زیادتر انشاءالله عید برگزار شونه و انشاءالله که موشه انشاءالله که استایی رونق پیدا نه. دوستا رفیقای ما سخنرانی کردک، ما سخنرانی نمیم روز، ما یک دو شعر میگم فقط، چون که روز شعر است، روز مولا است. ما سخنرانی نمیم، ما یک دو شعر میگم دیگه ختم. بحقیقت حق، بحقیقت حق، بولای علی، بحقیقت حق، بولای علی، سر و جان و تنم بفدای علی. بحقیقت حق، بحقیقت حق، بولای علی، سر و جان و تنم بفدای علی. علی علی مولا، علی علی مولا، علی علی مولا علی، علی علی مولا، علی علی مولا، علی علی مولا علی. امام مائی چی با صفائی چی دل ربائی علی. امام مائی چی با صفائی چی دل ربائی علی. علی علی مولا، علی علی مولا، علی علی مولا علی. منم غلامت کنم سلامت علی، منم غلامت کنم سلامت علی. علی علی مولا، علی علی، علی علی مولا علی. عاشق احمد عشق محمد علی، عاشق احمد عشق محمد علی. علی علی مولا، علی علی مولا، علی علی مولا علی. نعرے حیدری. ماشاءاللہ میں جہاں ذکر علی ہو. اس تقریب کے اختتام پر میں تمام مہمانان گرامی، علماء کرام، خدمت گزاران اور اس تقریب میں حصہ لینے والے ہر اس شخص کا بے حد مشکور و ممنون ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور تمام خدمت گزاروں کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے اور اجر کثیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا خواہ گفتہ خواہ مردنا اعلان کو بغیر
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مومنین و مومنات را عید غدیر خوش یک مادر بینوا دختری یتیمش که هر دو گردایش پیش همین چی موجوده از تمام مومن و مومنات. بسم الله الرحمن دیگر بچه دیگر این مشکل کلای نداره دیگر رسید باید نشد در رسید او بری Yeah.
آقای مبشر آواز بگو یه نبرک تین زدم ما خدمت کرنی بود من یک سیاست مردی اون نکرد سیاست رو اون طرف نشایشی حسین نابیدی نعیم یا کرسی بایدو دیگه کیوں اشتر یا کرسی باید کرسی امزونجی همون دیگه بال کشتر ما مایدم برای دیگ میرم دیگه بال کن دیگ جا مارین درون جای نیه درون جای نیه و بچه ما کاغذ دیگه ندارم تو که آقا حیوان نشه دیگه هم برای چه کوشش شده دیگه پلیس شده این چیزی من سعیه اوکی همین کار کنو یه نکرد این تو من یعنی اصلی شو این کار تو سعیه سه خورین چه ببر سه خورین بچه جواب Proje. تقول قسم لا تسخن عندي خانه صبر پیش نمیاد صبر یارو
پاسپور درخواست نه درخواست نه نه تو ماست زمان كفايه سام ازمان Я обещаю, не